الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں اس کو لکھنے والے نظام الدولہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب آخری سفر میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں نظام الدولہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھ کو میرے اس دوست نے بتایا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کو بھی اسی کی زبانی بتاتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، نظام الدولہ لکھتے ہیں کہ میرے اس دوست نے مجھ کو بتایا کہ میں ایک رات آدھی رات کو لکھنؤ کی سڑک پر کھڑا تھا۔ دراصل اس رات میں ایک دوست کے گھر سے واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تو طے ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر اکیلا پڑا تھا۔ ویسے بڑے شہروں میں آدھی رات کا وقت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں آدھی رات تک ویسے ہی چہل قدمی اور گرما گرمی رہتی ہے جیسے کہ دن میں رہتی ہے۔ میں سڑک پر کھڑا ہوا تھا، بس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں بس کے ذریعے سے اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے گھنٹوں بھر انتظار کیا مگر اتفاق سے اس رات کوئی بھی بس یا وین نہیں آئی۔ اب رات کے 1 بجے کے آس پاس کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو کوئی ٹیکسی یا رکشہ کرائے پر کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے ٹیکسی اور رکشے والے کو روکنا شروع کر دیا مگر دیر رات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے ٹیکسی اور رکشے والے کرایہ ڈبل مانگ رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، شاید کوئی بس یا سستی ٹیکسی مل جائے۔ یہی سوچ کر میں نے تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سڑک پر کھڑا رہا۔ ایسا کرتے کرتے 1 گھنٹے کا وقت اور بیت گیا۔ اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ اتنے میں مجھے دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اس کے آگے اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا تھا، پھر بھی وہ گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس گاڑی میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں پر جانا ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے کسی دوست کے گھر سے آیا ہوں اور اب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ چلو اب میں تم کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رات کے 2 بجے ایک خوبصورت جوان لفٹ دے رہی ہے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد راستے میں اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ کا گھر قبرستان کے پاس میں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش گم ہو گئے اور میری سانسیں رک سی گئی۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو میں نے پہلی بار تو کہیں نہیں دیکھا، پھر یہ لڑکی مجھے کس طرح سے جانتی ہے؟ لڑکی کی باتوں کو سن کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا مگر اب میں کر بھی کیا سکتا تھا کیونکہ اب تو میں اس لڑکی کی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس لڑکی نے عجیب سی بھینی بھینی مہک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی زیادہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا، اس لیے میں نے اپنے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں لڑکی نہیں چڑیل ہوں؟ تو یہ سنتے ہی میرا دل اور بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں یہ سوچ کر ڈر گیا کہ میں نے سوچا کہ میں نے تو آیت الکرسی کو دل ہی دل میں پڑھا ہے، پھر اس لڑکی کو یہ کیسے معلوم چل گیا کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں؟ یہ سوچ کر میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے کہا کہ آپ منصور ہیں نا؟ اب اس سے بڑا جھٹکا میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا اور کہا
ہاں میں منصور ہی ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اور گاڑی چلی کہ اچانک گاڑی رک گئی۔ وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور میرے سائیڈ کا فاٹک کھولتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لو آپ کا گھر آ گیا ہے۔ میں گاڑی سے اترا، میں نے دیکھا کہ میں تو قبرستان کے پاس میں کھڑا تھا، جبکہ ابھی تو میرا گھر تھوڑی دور اور تھا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور خوف کے مارے بت بن چکا تھا۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے مجھے گھر لے جانے کی بجائے میرا ہاتھ تھام کر قبرستان کی طرف چل پڑی۔ وہ قبرستان کے بیچ میں ایک جگہ پر جا کر رک گئی اور بولی کہ منصور لو تمہارا گھر آ گیا ہے، اب تم آرام کرو۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور وہ قبر شق ہو گئی۔ اس کے اوپر ایک منصور ظافری کے نام کا پتھر لگا ہوا تھا۔ پھر وہ لڑکی میرے قریب آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بے حد اداس ہوں۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، میں وہیں پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے مجھے جگجور کہا کہ منصور اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ میرے آس پاس ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے والد کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ لڑکی کہاں گئی، اور میری عجیب عجیب باتوں کو سن کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اس طرح سے کئی دن بیت گئے، مگر نہ میں اپنے والد کو پہچانتا تھا اور نہ ہی اپنے بھائیوں کو۔ پھر ایک دن میرے والد مجھ کو لے کر ایک بہت بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور میرا روحانی علاج کروایا گیا۔ پیر صاحب مجھ سے سب کچھ جان چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رات کے سارے واقعے کے بارے میں بتایا اور ہمیں قبرستان کے اندر لے کر گئے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر منصور ظافری کی قبر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا کئی سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، شادی کی تھی اور شادی کے 2 دن بعد ہی لڑکی کے بھائیوں نے منصور کا قتل کر دیا تھا اور اپنی بہن کو لے کر پھر وہ دوسرے شہر میں چلے گئے تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی نے بھی زہر کھا کر اپنی جان دے دی۔ پھر انہوں نے ہمیں منصور کی تصویر دکھائی۔ پھر ہم بہت حیران ہوئے کیونکہ منصور کی شکل و صورت ہو بہو مجھ سے ملتی تھی۔ نظام الدولہ آگے لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ اس دنیا میں اس طرح کے بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں، مگر جب سے میں نے اس واقعے کو سنا ہے تو میں بھی ماننے لگا ہوں کہ سچ میں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔